الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. آپ تمام ناظرین کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام قیامت سے پہلے میں. الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سوالات کے تشفی بخش جواب دینے کے لیے ایک مشہور عالم فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظ اللہ. ہم آپ کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آئیے ہم اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جو ہیں قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں. شیخ محترم نے گزشتہ نشستوں میں ہمیں بہت سی باتیں بتائیں. خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. کچھ باتیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باقی ہیں جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. شیخ محترم سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ شیخ، گزشتہ مجلس میں ہم نے کچھ باتیں آپ سے سیکھی تھیں. آج ہمارا آپ سے پہلا سوال اس نشست میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے اور ان کے نازل ہونے کی کیفیت کیا ہوگی شیخ؟ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے اور ان کے نزول کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ دوبارہ آسمان سے اتریں گے، اس روئے زمین پر بھیجے جائیں گے تو وہ جگہ کون سی ہوگی؟ یہ ناظرین کرام کے ذہن میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے. اور نزول کی کیفیت کیا ہوگی؟ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن اس کا جواب احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن کی روایت ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے کے منارہ بیضا پہ نازل ہوں گے. بیضا سے مراد سفید، یعنی دمشق کے مشرقی حصے کے سفید منارے پر نازل ہوں گے، جس کو جامع اموی کہا جاتا ہے. دمشق یعنی شام میں. 2 زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں بازوؤں کو 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، ٹکائے ہوئے ہوں گے. یہ ان کی پوزیشن ہوگی. نزول کی یہ کیفیت ہوگی. زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے پروں پہ ٹکائے ہوں گے اور اس طرح وہاں پہ نازل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنے سر کو جھکائیں گے تو ایسا لگے گا کہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جب سر کو اٹھائیں گے تو ایسا لگے گا کہ موتی کے دانے لڑک رہے ہیں. اور جہاں تک ان کی سانس کی ہوا جائے گی ہر کافر مر جائے گا، کوئی کافر زندہ نہیں بچے گا. اور ان کی سانس کی ہوا وہاں تک جائے گی جہاں تک ایک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی ہے. اور اس کے بعد پھر آگے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ دجال کو کہاں پر قتل کریں گے. یہ ان کے نزول. اچھا، ایک پتے کی بات میں بتاتا ہوں. بعض علماء نے اپنی کتابوں میں فتن کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ 741 عیسوی کے اندر اس سفید منارے کو عیسائیوں نے شہید کر دیا تھا. پھر مسلمانوں نے انہی کے مال سے بطور تاوان دوبارہ اس منارے کو تعمیر کیا اور یہ نشانی باقی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اس کے اوپر حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں. اب دیکھیے، پیارے رسول کی نشانی. آدمی سوچ سکتا ہے کہ آپ نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے کہاں؟ دمشق کے مشرقی حصے کے منارہ بیضا پر. اب یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ منارہ ہے بھی کہ نہیں. اس کا وجود ہے جس کو جامع اموی کہا جاتا ہے. تو شیخ محترم، آپ نے بتایا کہ وہ منارہ بیضا پر نازل ہوں گے، تو ان کے نزول کا وقت کیا ہوگا؟ کب نازل ہوں گے شیخ؟ یعنی کہ وہ پیریڈ آپ جاننا چاہتے ہیں جس وقت حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے. اس کا بھی جواب حدیث کے اندر موجود ہے. خاص طور سے صحیح مسلم کتاب الفتن میں ایک روایت آئی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق الی یوم القیامہ. قیامت کے دن تک میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے. یہ وقت جو ہوگا، حضرت امام مہدی مسلمانوں کے جو اس وقت امام ہوں گے وہ مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھانے کی تیاری میں ہوں.
حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے تعال صلی لنا، آئیے آپ ہماری امامت کروائیے. لیکن حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر کے انکار کر دیں گے تم میں سے بعض کا خود ہی امام ہے، جی یعنی میں امامت نہیں کروں گا، امامت آپ ہی کو کرنی. تکرمت اللہ ہذہ الامہ، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا. تو یہ خلاصہ بھی ہو گیا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا. جی اور ناظرین کرام کے ذہن و دماغ سے یہ شبہ بھی نکل چکا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت کیا ہوگا. آپ نے جانا فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور حضرت امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہو چکے ہوں گے. حضرت عیسیٰ اسی وقت بعین ہی اسی پیریڈ میں نزول فرمائیں گے منار بیضا پہ. جب ان سے امامت کی فرمائش کی جائے گی تو وہ انکار کر دیں گے اور حضرت امام مہدی مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امامت میں جی، نماز بے ادا شک. کریں گے. جزاک اللہ شیخ. تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، تو کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے شیخ؟ جی بے شک، حدیث میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے کہ یقتلہ عیسیٰ علیہ السلام بباب لد، حدیث کے اندر آیا ہے کہ دجال کو مارنے والے حضرت عیسیٰ ہوں گے اور باب لد پہ اس کو ماریں گے. لد یہ فلسطین کے اندر کہیں ایک شہر ہے، اس کے گیٹ پر، باب کا مطلب گیٹ ہوتا ہے عربی دروازہ. زبان میں. اور مسند حاکم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت فجر کی نماز ہو رہی ہوگی، اللہ کا دشمن دجال جب اس کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو چکا ہے تو بھاگے گا. جی اس کے بعد حضرت عیسیٰ اور مسلمان اس کا پیچھا کریں گے. حدیث کے اندر آیا ہے مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر، جب دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا، کما یذوب الملح فی الماء. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھئی ایک وار تلوار کی تو مجھے کرنی ہی کرنی، جی مجھے اپنے ہاتھ سے تجھے مارنا ہے، قتل کرنے ہی کرنا ہے. چنانچہ وہ ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیں گے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے، حضرت امام مہدی کا بھی تعاون ہوگا اور مسلمانوں کا بھی تعاون ہوگا دجال کے قتل میں. لیکن قتل براہ راست جو کریں گے، جن کی تلوار لگے گی اور اپنے نیزے میں وہ لوگوں کو خون بھی دکھائیں گے اس کا، جی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. اور جو جماعت ان کے ساتھ لڑے گی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس جماعت کی بڑی فضیلت آئی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی 2 جماعتیں اللہ نے ان کو جہنم سے نجات دے دیا ہے، اور ایک جماعت اس میں سے وہ بھی ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ کرے گی. تو شیخ دجال کو اگر قتل کریں گے تو دجال کے قتل کرنے کی کیفیت کیا ہوگی شیخ؟ ابھی میں نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ دیکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پگھلنے لگے گا، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، مارا نہ جاتا تو پورا کا پورا پگھل جاتا. لیکن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے اس کو نیزے سے یا تلوار سے، اس میں اس کا خون بھی لگے گا اور اس طرح اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہیں ختم ہو جائے گا اور اس کی کہانی وہیں پر اختتام پذیر ہو جائے گی. جزاک اللہ شیخ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں امن و امان کی اور کشادگی کی کیا کیفیت ہوگی شیخ؟ امن و امان کی جہاں تک بات ہے، کیا زمانہ ہوگا، وہ تھوڑا سا پیریڈ جو ملے گا، تھوڑا سا جس وقت دجال کی کہانی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ کھڑا ہوگا، یاجوج ماجوج بھی ہلاک ہو جائیں گے. اس کے بعد خیرات و برکات کا ایسا زمانہ آئے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. احادیث کے اندر اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت زمین سے اتنی برکت نکلے گی، زمین جیسے خزانہ نکالے گی. ایک انار جو ہوتا ہے پوری جماعت مل کر کے کھائے گی، اللہ اکبر. اور ایک انار کا چھلکا یا کھوپڑی جو ہوتی ہے اس کے سائے تلے لوگ بیٹھ کر کے سایہ حاصل کریں گے. ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا. ایک بکری اتنا دودھ دے گی کہ کئی لوگ مل کے اس کو پئیں گے. اور امن و امان کی بات آپ نے کی ہے تو امن و امان کا یہ عالم ہوگا، احادیث کے اندر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. شیر اور اونٹ، گائے اور چیتے، بھیڑیا اور بکریاں، یہ سب مل کر کے ایک ہی چراگاہ میں کھائیں پیئیں گے اور ایک ہی ساتھ پانی پیئیں گے. کوئی کسی کو نقصان نہیں دے گا. بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، کھلواڑ کریں گے، اللہ اکبر. وہ ان کو تکلیف نہیں دیں گے، ڈسیں گے نہیں. اتنا امن و امان. آج دیکھیے کوئی خطرناک اژدہا ہے، سانپ ہے یا شیر سے لوگ کتنا ڈرتے ہیں. شیر سے کون نہیں ڈرتا ہے، لیکن وہ زمانہ ایسا ہوگا ساری صورتحال بدل جائے گی. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم شیخ محترم سے اور باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنیں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی ہر جمعہ رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. الرحمن الرحيم الملك القدوس. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی. آپ تمام ناظرین کے سامنے شیخ محترم بڑی نشانیوں کا تذکرہ کر رہے تھے. شیخ محترم نے وقفے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بارے میں، کس کیفیت میں آئیں گے اور کب تک رہیں گے، اس بارے میں ہم شیخ محترم سے کچھ پوچھیں گے، اور آنے کے بعد کیا کیفیت ہوگی وہ بھی شیخ نے بتایا. ایک سوال شیخ محترم سے ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دور میں جتنے بھی ادیان ہوں گے تمام ادیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا، خاتمہ کر دے گا؟ جی بے شک، دین اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعہ غالب کرے گا اور تمام ادیان و ملل کا خاتمہ فرمائے گا. صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد. جی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے پاس عیسیٰ ابن مریم ایک منصف اور عادل حکمراں بن کر کے آئیں. وہ صلیب کو توڑ دیں گے. یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ تمام ادیان و ملل کا خاتمہ فرمائے. صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. خنزیر ناظرین کرام انگلش میں پگ کہتے ہیں یا اردو میں سور کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے، اس کو قتل کریں گے اور جزیہ یا ٹیکس کو ختم کر دیں گے. مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی ان کے زمانے میں کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا. اللہ اکبر. شیخ محترم، ایک سوال ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا حج اور عمرہ بھی کریں گے شیخ؟ اس سلسلے میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم روحا کی گھاٹی سے، روحا کی گھاٹی سے، جی ایک جگہ ہے، وہاں سے حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ پکاریں گے. تو شاید یہ سوال یہیں سے آیا ہے اور اس کا یہی سیدھا جواب ہے، اس لیے کہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. تو شیخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر کتنے دنوں تک ٹھہریں گے؟ مدت اقامت یعنی، جی ہاں، اقامت کتنی ہوگی ان کی؟ حدیث کے اندر اس کا بھی جواب موجود ہے الحمدللہ. روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل کیا ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. اللہ اکبر. زمین میں حضرت عیسیٰ 40 سال تک ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان ان پہ جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے. پتہ یہ چلا کہ اسی زمین پہ ان کی وفات ہوگی، دوبارہ وہ واپس آئیں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 7 سال ٹھہریں گے، ٹکراؤ لازم آتا ہے. تو اس کا جواب بعض لوگوں نے اس طرح دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان پہ اٹھائے گئے تو ان کی عمر 33 سال تھی. اب باقی کتنے بچے؟ باقی جو بچے 40 میں سے اگر آپ 33 کو نکالیں تو کتنا بچتا ہے؟ 7. تو وہ 7 سال آ کے پورا کریں گے، تو اس لیے وہ ملا کے ہو گیا 40. جی. لیکن اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے، جو ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ وہ 40 سال زمین پہ ٹھہریں گے نازل ہونے کے اور بعد، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان پہ جنازے کی نماز پڑھیں گے. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. شیخ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، حالانکہ اس سوال کو پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن ابھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر کیوں نازل کرے گا؟ دوسروں کو اللہ رب العزت نے کیوں یہ مرتبہ نہیں عطا فرمایا؟
یعنی حکمت آپ جاننا کیا چاہتے ہیں حکمت ہے کہ اس میں؟ ان کو کیوں نازل فرمائے گا اور نزول، جی کیوں اللہ نے ان کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا؟ جی شیخ، دیکھیے حکمت کے بارے میں علماء کی کئی اقوال ہیں، خاص طور سے شیخ یوسف الوابل نے اپنی کتاب اشراط الساعہ کے اندر یوسف کئی الوابل، اقوال جمع کیے ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے اشراط الساعہ کے نام سے، شیخ یوسف الوابل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلی حکمت تو یہ ہے، اور اسی بات کو زیادہ تر لوگوں نے راجح قرار دیا ہے، جی شیخ، ان یہودیوں پر رد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ کو دوبارہ نازل فرمائیں گے، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ قتل کر ڈالا، جی شیخ، تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ کو نازل فرمائیں گے تاکہ وہ ان کو قتل کریں اور ان کے رئیس اور ان کے بوس یعنی دجال کو جی حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھ سے قتل کریں، اور یہ بتائیں کہ مجھے کسی نے مارا نہیں تھا، میں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اور دیکھو میں دوبارہ اتر کے آیا ہوں۔ زمین پہ آیا ہوں اور اپنی مدت میں پوری کروں گا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ ایک جواب بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ انجیل میں اکثر امت محمدیہ کے فضائل پاتے تھے یا مذکور پاتے تھے، تو حضرت عیسیٰ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بھی نبی کی امت میں داخل کرنے کا شرف بخش دے، امت محمدیہ، امت محمدیہ میں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ جب دوبارہ نازل ہو کے آئیں گے تو نبی رسول بن کے نہیں آئیں گے، جی جی، اسی امت محمدیہ کا ایک فرد بن کے آئیں گے، امام بن کے آئیں گے، لیکن نبی رسول نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے، پوری عمر ان کی مکمل نہیں ہوئی تھی، جی جی جی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آسمان میں تو مر نہیں سکتے، جتنے انسان ہیں وہ کہاں مریں گے؟ اسی دنیا میں، اسی زمین پہ۔ تو اسی لیے حضرت عیسیٰ اپنی بقیہ عمر پوری کرنے کے لیے زمین پہ آئیں گے، اور تاکہ یہیں مریں اور یہیں دفن ہو جائیں۔ یہ سب حکمتیں علماء نے بتائی ہیں، واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی صراحت کے ساتھ بہرحال دلیل تو موجود نہیں۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شیخ محترم آپ سے یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پیغام بھیجا تھا؟ شاید آپ اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی شیخ، مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے، علامہ احمد محمد شاکر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری عمر لمبی ہوئی تو شاید میری ملاقات حضرت عیسیٰ سے ہو، اور اگر میری موت جلدی آ گئی تو جس کی بھی ملاقات ہو ان سے، وہ میری طرف سے انہیں میرا سلام پہنچا دے۔ واہ، تو یہی پیغام ہو سکتا ہے، اور کوئی پیغام تو میرے خیال سے نہیں ہے۔ حدیثوں میں اسی بات کی وضاحت ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ محترم ایک ایک بات کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں مل رہی، کیونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اس لیے بہت ضروری کہ اس بارے میں تھوڑی ہم تفصیل جانیں تاکہ ہمارے معلومات میں اضافہ ہو۔ اسی طرح سے شیخ محترم آپ سے ایک سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یا اللہ ماننا، یہ کیسا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور جی شیخ، ناظرین کرام اس نقطے کو سمجھنا ہر شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بہت ضروری شیخ۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے ہیں، یا ان کو الہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا الہی صفات کا حامل مانتے ہیں، یہ نظریہ کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے، اس لیے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور کئی آیتیں میں پیش کر چکا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، جی، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ان سے سوال فرمائیں گے۔ اگر انہوں نے اس زمین پر الوہیت کا دعویٰ کیا ہوگا، اور قطعاً انہوں نے نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ کچھ لوگ انہیں الہ مانتے ہیں، اسی لیے ایسے لوگوں کی قلعی کھولنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سوال کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ کیا تم نے ہی کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کے تم لوگ معبود بنا لو، اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں؟ اگر میں نے کہی ہوگی یہ بات تو تجھے تو علم ہوگا، اس لیے کہ تو علام الغیوب ہے۔ پہلے بھی میں یہ آیت پیش کر چکا ہوں، جی شیخ، اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، یہی غلو ہے۔ جی شیخ، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ الہ ہے یا الہ کے بیٹے ہیں یا تین کا تیسرا ہے۔ وہ تین کون؟ الالہ الاب، جی یعنی جو باپ ہے الہ ہے، جی الالہ الابن اور روح القدس، جی، وہ تین کا تیسرا جس کو اقانیم ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ انتہائی باطل ہے،
اور کفر و شرک پر مبنی ہے، جی شیخ، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کسی بھی الہی صفات سے متصف نہیں کیا تھا، وہ صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اچھا دیکھیے، جو لوگ اللہ کا بیٹا یا بیٹی بناتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اکیلی ہے، لم یلد ولم یولد، اور کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا معمولی بات نہیں ہے، بہت سخت بات ہے۔ کتنی سخت بات ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں ایک روایت پڑھتا ہوں صحیح بخاری کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کا جھٹلانا کیا ہے؟ اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہوں، حالانکہ کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لینا یہ میرے لیے پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان زیادہ ہے، آسان ہے، جی شیخ، اور مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میری ذات اس بات سے پاک ہے کہ میں کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی بناؤں۔ میں تو احد ہوں، صمد ہوں، جیسا کہ بعض روایتوں میں لم یلد ولم یولد، اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، مجھ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو میری ضرورت ہے۔ تو یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں الوہیت کا دعویٰ کرنا یا ان کو الہ ماننا یا الہ کا بیٹا ماننا، بہرحال اس نظریے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ویسے بھی ثالث و ثلاثہ کا جو نظریہ، تین کا تیسرا، جی ایسا نظریہ ہے کہ جو لوگ اس کو مانتے ہیں وہ کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ یہ ہے کیا، یہ کھچڑی ہے کیا۔ جی جی، اس لیے اس نظریے سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور حضرت عیسیٰ کا صحیح تصور، حضرت عیسیٰ کیا تھے کیا نہیں تھے، سب سے صحیح تعلیم اس بارے میں وہ ہے جو ہمارے رب ذوالجلال نے کتاب مقدس کے اندر پیش کیا ہے یا ہمارے رسول نے بتایا ہے۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے بڑے ہی اچھے انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے سامنے تفصیل ذکر کی، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ شیخ محترم سے مزید ہم سوالات کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اور نشانیوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إنما الدنيا